جو اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے، وہ سونے کا پرنالہ کونے پہ لگا ہوا ہے، پھر آپ وہ کونا جب ہٹیں گے تو حتیم کعبہ آئے گا، آپ کے سامنے پورا خاکہ رکھ رہا، حتیم کعبہ، چھوٹی چھوٹی دیوار اٹھی ہوگی، اس کے اندر اگر 2 رکعت نماز کسی نے پڑھ لیا تو نبی فرماتے ایسے جیسے کعبہ کے اندر اس نے نماز پڑھی، کعبہ کے اندر، وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے کم 10 مرتبہ یا 9 مرتبہ کعبہ شریف کو شہید کر کے بنایا گیا ہے۔ تو اہل قریش نے جب پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے حصہ چھوڑ دیا گیا نبی کے زمانے میں۔ میں تو کہتا ہوں نبی نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا، کیوں؟ کعبہ وہاں کے بادشاہوں کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر جاتے ہیں، جانتے تھے میرے محبوب کی میری غریب امت جب آئیں گے، یاد رکھو ان کے لیے تو دروازہ نہیں کھلے گا کعبہ کا، تو اے میرے غریب کلمہ پڑھنے والوں، تم حتیم کعبہ میں آ گئے تو گویا کہ کعبہ کے اندر آ گئے، اس لیے حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یاد رکھو آپ حتیم کعبہ کو ہو کر پھر آپ آگے جائیں گے تو اب یہ کونا آئے گا، اتر اور پچھم کا کونا، یاد رکھو یہ وہ کونا ہے، قربان جاؤ میرے بھائیوں، جو کربلا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو جب اس کونا سے ہٹو گے تو جو پچھم کی دیوار ہے اس کو مستجاب کہا گیا ہے، مستجاب، 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی دعا مانگتا ہے، 70,000 فرشتے۔ پھر آگے جاؤ گے، پھر دکھن اور پچھم کا کونا ہے، اس کو مستجار کہا گیا ہے، یہ مستجاب ہے، یہ مستجار ہے، ہر کونے کونے پہ دعائیں ہیں اور ہر کونے کونے پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ اب میں آپ کو طواف کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، بغور سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کعبہ شریف کے اندر گئے، پہلی نظر پڑی، کعبہ کے اندر نظر پڑتے ہی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے دعا مانگ کر، اس کے بعد آپ جائیں گے جہاں حجر اسود ہے، وہاں تک پہنچ پائیے تو پہنچیے، بڑا رش ہوتا ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، کسی کو دھکا مکہ نہیں دے سکتے، جہاں دیکھیں کہ دھکا مکہ ہونے والی بات رک جائیں۔ آپ اگر وہاں تک نہ جا سکے تو آپ اسی لائن جہاں حجر اسود ہے، ڈائریکٹ آپ جہاں ہیں وہیں سے یوں ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کو چوم لے، نبی فرماتے جس نے ہاتھوں کو چوما گویا کہ اس نے حجر اسود کو چوما۔ حجر اسود کو چومنے میں بھی احتیاط ہے، کوئی وہاں خوشبو بعض لوگ لگا دیتے، عطر لگا دیتے، ایسا نہیں کہ آپ جائیں عطر لگی ہو تب بھی آپ چومیں گے، عطر لگا دینے کی وجہ سے اگر چومیں گے تو آپ کے اوپر دم بھرنا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے، کسی کو دھکا نہ دینا پڑے، کسی کو مارنا نہ پڑے، کسی کو قلہ نہ لگے، آپ دور سے یوں ہاتھ اٹھائیں، چوم لیں، اور جب کعبہ شریف کے طواف کے لیے کھڑے ہوں تو یہ حصہ کعبہ شریف کی طرف رہے، سینہ نہیں، یہ حصہ اور یہ حصہ ادھر رہے، اور گھومیں گے، مثلا یہ کعبہ ہے تو ہمارا یہ کاندھا اور یہ کعبہ اس طریقے سے گھومیں گے، کیوں؟ یہ کیوں نہ رہے؟ کیونکہ ادھر دل ہوتا ہے، دل کعبہ کی طرف رہے۔ آپ جب گھومیں گے حجر اسود سے شروع کریں گے، مثلا یہ حجر اسود ہے، یہاں سے شروع کریں گے، حتیم کعبہ گھومتے گھومتے پھر آئیں گے حجر اسود، جب حجر اسود آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں 1 بار چکر لگانا، لیکن یہ بھی یاد رکھو مردوں کو 3 بار رمل کرنا پڑے گا، سینہ شانہ ہلا ہلا کے، عورتوں کو نہیں مردوں کو شانہ ہلا ہلا کے، یعنی اکڑ کے چلنا پڑے گا، 3 بار اکڑ کے چلنا پڑے گا، یوں شانہ ہلا کے۔ حضور جب مکہ شریف کو فتح کیا تو کافروں نے ہنسے، کہا بڑے کمزور ہو گئے ان کے صحابی، تو آقا نے ارشاد فرمایا اپنے کمزوری ان پہ ظاہر نہ کرو اور اکڑ اکڑ کے چلو، شانہ ہلا کے چلو، ذرا سوچئے، شانہ ہلا کے چلو، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، کہیں زمین پہ اکڑ کے چلنا حرام ہے تو کہیں اکڑ کے چلنا عبادت ہے۔ 3 چکر آپ اکڑ کے شانہ ہلا ہلا کے چلیں گے، لیکن ہلانے میں اکڑ کر چلنے میں کسی کو تکلیف ذرہ برابر نہ ہو، ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں بدگمانی نہ کرو یار یہ کیسے چل رہا ہے،
لیکن اس وقت استبا جو آپ کریں گے، جب رمل کریں گے تو چادر نیچے سے کر کے یہ کندھا کھول لیں گے، یہ کندھا ڈھکا رکھیں گے، اور جب 3 چکر گھومیں گے، عورتیں نہیں کر سکتی رمل، جب آپ گھومیں گے 3 چکر تو آپ کا وہیں پھر آ کے 1 چکر آپ نے حجر اسود کے سامنے آئے، 1 چکر ہوا، پھر آپ ہاتھ اٹھائیے، پھر چومیے، پھر جائیے، پھر آئیے، پھر چومیے، اسی طریقے سے 3 چکر شانہ ہلا کے اور 4 چکر بغیر ہلائے آپ کا طواف وہیں آ کے مکمل ہوگا جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ چکر 7 ہوگا، چومیں گے 8 چکر، گن لیجئے گا۔ اس طریقے سے آپ کا طواف ہو گیا۔ اب آپ طواف ہو گیا، وہاں سے جب 7 چکر ہو جائیں گے، وہاں سے آؤ گے تو کعبہ کے ٹھیک سامنے یاد رکھو مقام ابراہیم ہے، وَاتَّخِذُوا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ قرآن میں فرماتا اس جگہ کو مصلی بناؤ۔ 2 رکعات نماز پڑھنا عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے واجب ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، زمانے سے صدیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو پتھر اوپر نیچے ہو رہا تھا پہاڑ کی طرح، تو وہ پتھر آج بھی حرم شریف کے اندر کعبہ کے سامنے نصب ہے، رکھا ہوا ہے۔ جب وہ پتھر رکھا ہے آخر کیوں؟ اسی پتھر کو کیوں رکھا گیا؟ 360 مورتیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، حجر اسود پتھر کو لگا دیا گیا، اور یہاں مقام ابراہیم کو لگا دیا گیا۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھانا مقصد ہے، آج تقریر کرنا مقصد نہیں ہے کہ آپ سمجھ جائیں قاعدے سے۔ مولانا عارف صاحب نے کہا کہ ضرور جو ہے سمجھا دیں گے تو ذہن میں بات رہے گی۔ تو اب کیا ہوا، میں کہاں تھا؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ پتھر اس لیے رکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میرے خلیل، جب کوئی کسی کا گھر بناتا تو مزدوری لیتا ہے، تمہاری کیا مزدوری ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب سے عرض کیا رب قدیر میری مزدوری یہ ہوگی کہ تو اپنے آخری نبی کو، اپنے محبوب کو میرے خاندان میں پیدا فرما دے، میری ذریت میں پیدا فرما دے۔ تو جب یہ دعا مانگ رہے تھے تو اسی پتھر پر کھڑے تھے، وہ پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگا تو پتھر پگھل گیا اور حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان بن گیا۔ تو اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ اس پتھر پر میرے محبوب کے لیے دعا مانگی گئی ہے تو یہ پتھر یہیں رہے گا، یہ پتھر یہی رہے گا۔ وہ پتھر آج مقام ابراہیم، اور اللہ نے قرآن میں مقام ابراہیم کے حوالے سے فرمایا بھی ہے، وہاں 2 رکعات نماز پڑھنے پڑے گا حاجی کو۔ جب وہاں 7 چکر ہو جائیں گے 3 رمل ملا کے تو وہاں سے حجر اسود کے سامنے سے چل کے آؤ گے، مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو قریب، دور ملے اسی کے سامنے تو جہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں سے پڑھنے کے بعد اب آپ کو جانا پڑے گا چاہے زمزم کا کنواں۔ اب چونکہ کنواں تو نہیں ہے، اب باقاعدہ ٹوٹی کے ذریعے آپ کو پانی ملے گا، وہ کنواں تو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ وہاں جائیں، کنواں، اس پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پانی کا پینا بھی عبادت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھ میں اور منافق میں یہ فرق ہے کہ منافق پیٹ بھر پانی زمزم کا نہیں پی پاتا، اور جو میرا چاہنے والا عاشق ہوتا پیٹ بھر پیتا ہے۔ پانی تو ہے لیکن جب آپ پئیں گے تو اس میں نیت الگ الگ ہونی چاہیے، نیت الگ الگ ہونی چاہیے۔ اپنی مغفرت کی نیت سے پانی پیو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پانی پیو، ماں باپ کی مغفرت کے لیے پانی پیو، گاؤں والوں کی بخشش کے لیے پانی پیو، بیماری دور ہونے کے لیے پانی پیو۔ حضور فرماتے جو جائز نیت سے، جو نیت اچھی ہوگی، جس نیت سے زمزم پانی پیو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائے۔ زمزم شریف کا پانی پینے کے بعد اب آپ کو باب الصفا، باب مانے گیٹ، دروازہ، باب الصفا، اس طرف دکن کی طرف ایک گیٹ ہے، آپ وہاں سے نکلیں گے جس کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔
صفا مروہ ایک پہاڑی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی حضرت اسماعیل کے پانی کے لیے, 7 چکر لگایا تھا. یاد رکھو وہاں آپ کو دوڑنا پڑے گا. صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا ہوگے تو 1 چکر مانا جائے گا. اس طریقے سے 7 چکر آپ کو لگانا پڑے گا. یہ 7 چکر لگانے کے بعد اب آپ اپنے بالوں کو کٹوائیں. ماں بہنیں ہوں تو ماں بہنیں سر کے پورے بال نہیں, لیکن پورے بالوں کو اکٹھا کر کے کم سے کم اتنا ضرور کٹوائیں, سارے بالوں کو اکٹھا کر کے. مرد حضرات بھی اسی طریقے سے بال ہو سکے تو چھلائیں, اگر نہ چھلا سکے تو ہر پورے سر کا تھوڑا تھوڑا بال کٹوائیں. اب آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اگر آپ کا حج ہے تو یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوگا, مقام مینا, مقام عرفات, مقام مزدلفہ, وہ ایک الگ ہے. یاد رکھیے یہ ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے. میں سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں. کعبہ شریف کے اندر جائیں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, کعبہ کے سامنے پہلی دعا مانگیں گے, 7 چکر لگائیں گے. شروع کریں گے حجر اسود سے, حجر اسود ہی پہ مکمل ہو جائیں گے. 7 چکر جس میں سے 3 چکر رمل ہوگا, اکڑ کے چلنا پڑے گا. 4 چکر نارمل چلنا پڑے گا. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھو گے, آؤ گے زمزم شریف پیو گے. زمزم شریف پینے کے بعد پھر وہیں جانا پڑے گا حجر اسود کے سامنے. پھر وہاں سے آؤ گے, صفا مروہ پہ دوڑو گے. دوڑنے کے بعد اب آپ اپنا بال کٹواؤ گے, احرام اتارو گے. اب احرام کی ذمہ داری سے بری ہو گئی. یہ عمرہ اتنی سی بات ہے. اس کو غور سے ذہن میں رکھ لیجئے. دیکھی دوں نہ کوئی کیسے کرتا ہے, آپ بھی ویسے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے 1 رکعت نماز پڑھنے پہ 1 لاکھ رکعت لکھی جاتی ہے. اور اگر کسی نے 1 گناہ کیا تو 1 لاکھ گناہ بھی لکھا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. کعبہ شریف, مکہ شریف اور مدینہ شریف میں فرق ہے. اگر مکہ شریف میں حرم کے اندر گناہ کرتے 1 گناہ 1 لاکھ ہے, 1 نیکی 1 لاکھ ہے. لیکن مدینہ شریف میں رحمت للعالمین ہے, اللہ کے محبوب ہیں. 1 گناہ کو کرو گے تو 1 گناہ لکھا جائے گا, اور 1 نیکی کرو گے تو 50,000 نیکی لکھی جائے گی. یہ ہے. لہذا اب چونکہ مدینہ شریف اب آپ کو جانا ہوگا, مدینہ شریف کی حاضری قربان جاؤ میرے بھائیوں. بہت ادب کی جگہ ہے, بہت ادب کی جگہ ہے. ادب کو بہت ملحوظ رکھیں. ذرہ برابر گستاخی ہو گیا تو سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے. حضور کے بارگاہ میں حاضری دو گے. حضور ارشاد فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. مدینہ شریف کے اورے نیارے تو کیا کہنے, مدینہ شریف کے ذکر کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھو اس کے لیے آپ موبائلوں میں کچھ نعتیں مدینہ شریف کے تعلق سے, کچھ باتیں مدینہ شریف کے تعلق سے رکھ کر اس کو سنتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کر جائیں تو ذرا اچھا لگے گا. بڑا ایک ماحول بنے گا, ایک دلچسپی پیدا ہوگی. اس طریقے سے حضور کے بارگاہ میں حاضری دیں. اور وہاں جانے کے بعد جب عمرہ کرنے جائیں تو بعض حضرات غلطی کر بیٹھتے ہیں, کعبہ شریف کی طرف اپنی پیٹھ کرتے ہیں اور موبائل کھینچ کر سیلفی لیتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں. لوگوں کے لیے آپ عمرہ حج نہیں کرتے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یاد رکھو عین قبلہ آپ کے سامنے ہے, عین قبلہ آپ پیٹھ پیچھے پیٹھ اس طرف کرتے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. لہذا حتی الامکان اس چیزوں سے بچے. سیلفی لیں لیکن عوام کو دکھانے کی نیت سے نہیں, عوام تک جو ہے یہ دکھانا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. لہذا بڑے ہی ادب کی وہاں ضرورت ہوتی ہے. ارے وہاں تو ہر جب احرام باندھیں گے تو میل چھڑانا بھی منع ہے. آپ وضو کریں تو آپ کا بال نہ ٹوٹنے پائے. حتی الامکان کوشش کریں کہ سر کے بال بھی چھلا لے, بدن کے جہاں جہاں بال چھلائے جاتے ہیں اس کو چھلا لے. یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ کہیں ایک بال اگر آپ احرام کی حالت میں ٹوٹا تو آپ کو دم بھرنا پڑے گا. ارے یہاں تک کہ حکم تو یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کو مارنا منع ہے. یاد رکھو یہ مقام وہ جگہ ہے حرم شریف جس کے اندر, اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. لہذا آپ جب چلیں تو آپ اپنے چہرے پہ کپڑے نہیں ڈال سکتے ہیں, آپ اپنے سر پہ جو ہے احرام کو نہیں ڈال سکتے ہیں. بعض لوگ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے, زیادہ شدت گرمی ہونے
ہونے کی وجہ سے، زیادہ چلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تکلیف کی شکایت کرتے ہیں اپنے آپ سے، یار کیا بتائیں کھانا اچھا نہیں ملا، کیا بتائیں ہاتھ پیر میں درد سوجن آ گئے ہیں، ارے ہم تو مجرم بن کے گئے ہیں، مجرم کو آرام کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، مجرم کو تو سزائیں دی جاتی ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے جتنی مشقت کر کے جو مدینے میں آئے گا اس کا اتنا ہی حج قبول ہوگا، اس کا آنا اتنا ہی قبول ہوگا، میں اس کی شفاعت کے لیے رب کے بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ جو مشقتیں اٹھائے گا، کوئی تم سے زیادہ پیسہ لے لیا ہے، اس کی شکایت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وہ پیسہ کیا معنی رکھتا ہے اگر 10 روپیہ زیادہ لے لیا ہے لیکن نبی کے روضے تک تو پہنچا دیا ہے، یہی کم کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ آتے ہیں یار ہم گئے تھے حج کرنے، ہوٹل بہت دور تھا، بڑی مشقتیں ہوئیں، بڑی دقتیں ہوئیں، جہاں کی تعریفیں کرنی چاہیے وہاں کی برائی کریں، بات بڑی پوائنٹ کی ہے۔ یاد رکھیے کتنے ایسے حاجی لوگ جاتے ہیں، لے جا کے بہت دور ڈال دیا، ارے ہم اور آپ کیا ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا ہے وہاں سرکار چڑھتے تھے اور اترتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لے جاتی تھی، آج لوگ چڑھتے ہیں تو کہتے پیروں پہ سوجن آ جاتا ہے، دقتیں آ جاتی ہے، فخر محسوس کرو، ناز کرو کہ جہاں میں چلتا ہوں آقا گئے ہیں، تب کتنی دقتیں ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور بڑا سکون حاصل ہوگا، گلا شکوہ کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے، کسی سے لڑنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کو ڈانٹنے کی جگہ نہیں ہے، دھکے مکے لگ جائے تو معاف کر دیا کرو۔ اس طریقے سے آپ جب عمرہ اور حج ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی حج مبرور کا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور وہاں سے آنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جس کا عمرہ حج قبول ہوا کہ نہیں تو دیکھ لو، اگر اس کے اندر وہی عادتیں ہیں جو پہلے تھی، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یاد رکھو وہی عادتیں ہیں تو اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے یاد رکھو تو سمجھ لو اس کا حج و عمرہ قبول ہو گیا۔ ٹھیک ختم کیا جائے کافی وقت، کتنا بج گیا؟ یہ حاجی صاحب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کو۔ میں کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں، میں تو کوئی شاعر بھی نہیں ہوں اور میری آواز پھٹے باز کی طرح، لیکن پھر بھی محبت میں انہوں نے آواز نہیں دکھا جب محبت دیکھی جاتی ہے۔ درود سے پڑھی اللہم صلی علی جیرا ہمرو تڑپے آقا کے دیدار کے بنا، دیدار کے بنا، سبحان اللہ، جیرا ہمرو تڑپے آقا کے دیدار کے بنا، دیدار کے بنا، رب راضی نہیں ہوگا سرکار کے بنا، سبحان اللہ، سرکار کے بنا، جال بچھا کر پکڑا شکاری، ہرنی رووئی مر جائیبے، ہرنی رووئی مر جائیبے، پیار شہدی ہم کا چھڑا دو، دودھوا پیائی کے آئیبے، ہم کا چھوڑت نہ شکاری سرکار کے بنا، سرکار کے بنا۔ ہرنی جال میں پھنس گئی، آنے جانے والے لوگ آتے جاتے گئے، لیکن یاد رکھو ایک جانور کو بھی پتا ہے مدد حضور سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی کسی کی بولی نہیں سمجھتا، حضور سب کی بولی سمجھتے اور مدد کرتے ہیں۔ چھوٹی ہرنی دوڑ کے پہنچی، بچن گلے لگائی،
बच्चन गले लगाई। हुजूर ने जैसे हिरनी को छोड़ा, इतने में शिकारी यहूदी आ गया। ऐ मोहम्मद, तुमने क्या किया? 3 दिन की मेहनत मिट्टी में मिला दिया, जाल लगा के रखा था, तुमने मेरे शिकार को छोड़ दिया। हुजूर फरमाते घबराओ ना, हिरनी वापस आएगी। वो और ताज्जुब किया, क्योंकि कोई आशिक़ रसूल वो नहीं था, एक यहूदी था। और ताज्जुब किया, कैसे कोई मसला, और ताज्जुब किया, कहा ये कैसे हो सकता है कि हिरनी वापस आएगी? हुजूर, उस यहूदी ने क्या, कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, हिरनी छूटी है जाल से कैसे आएगी? हुजूर फरमाते तुम धोखा दे सकते हो, हिरनी भी जानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का महबूब हूं। का तो फिर ये सुन लो, अगर हिरनी आ गई तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। छूटी हिरनी दौड़ के पहुंची, बच्चन गले लगाई, बच्चन गले लगाई। हिरनी के बच्चे पूछन लागे, माँ कहवा देर लगाई। पिटवा भूखा चेहरा, धूमिल तुमरे प्यार के बिना, तुमरे प्यार के बिना। अरे अम्मी, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे बगैर हम बेचैन थे, सुबह से शाम हो गई है, कहाँ थी? इतना सुनकर हिरनी बोली, सुन बच्चे बात हमारी, सुन बच्चे बात हमारी। प्यारे शहीदी दर पे खड़े हैं, बेजार हुए शिकारी, हमका छोड़त ना शिकारी, जामिनदार के बिना, जामिनदार के बिना। हिरनी पहुंची, कहने लगी बच्चों जल्दी जल्दी दूध पी लो। कहा माँ क्या कह रही हो? हमसे भी यार प्यारा कोई है, हमसे भी अच्छा तुम्हारे लिए कोई, एक माँ के लिए औलाद से बढ़कर क्या है? हिरनी ने कहा तुमसे प्यारा, सारी कायनात से प्यारा, हत्ता कि मेरे जान से प्यारा वो है। कहा माँ वो कौन है? तो हिरनी कहती जिनके इशारे से सीना ने, चांद ने अपना सीना चाक कर दिया था, जिनके इशारे से डूबा सूरज वापस आ गया था, जिनके इशारे से पेड़ उखड़कर हुजूर के पास आ गया था, वही नबी है। कहा हाँ हाँ वही नबी जिनका आप जिक्र हमें सुनाया करती हैं, जिनकी कहानियां आप सुनाया करती हैं, जिनका जिक्र किया करती। एक हिरनी अपने बच्चों को नबी की बातें सुनाए। आज हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को नबी की बातें जानती नहीं है, जरा सोचो। हिरनी ने कहा बच्चों जल्दी दूध पियो। बच्चों ने कहा अब हम दूध नहीं पिएंगे। इतना सुनकर बच्चे बोले सुन माँ बात हमारी, सुन माँ बात हमारी। प्यारे शहीदी दर पे खड़े हैं, बेजार हुई शिकारी, दुधवा पी बैना हम आका के दीदार के बिना, दीदार के बिना। ऐ अम्मी जान अब हम दूध नहीं पिएंगे। हड़ताल क्यों बेटा? ऐ मेरे बच्चों दूध पी लो और मुझे जाने दो अम्मी, हम भी साथ में जाएंगे। ऐ मेरे बच्चों जाओगे तो तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी बना दी जाएगी, तुम्हारे जिस्म का कीमा बना दिया जाएगा। ऐ गयूर मुसलमानों, ईमानदार मुसलमानों सुनो, उन बच्चों ने क्या पैगाम दिया? बच्चों ने कहा माँ ये बताओ पहले ही काट दिए जाएंगे, बोटी बना दिए जाएंगे कि नबी के दीदार पहले होगा? कहा तुम नबी को देख सकते हो, लेकिन नबी को देखने के बाद शिकारी ले जाएगा, तुमको बोटी बोटी बनाएगा। बच्चों ने कहा माँ एक जान है 1000 जान कुर्बान, नबी के कदमों पे 1000 जान कुर्बान है। माँ एक जान की बात करती है? अरे आप ही ने तो बताया है कि नबी से मोहब्बत करो, नबी के तवस्सुल से हम सब पैदा हुए, कायनात बनाई गई है। माँ
ہم حضور کو ایک جھلک دیکھ لے یہی کافی ہے، ایک جان 1000 جان قربان ہے۔ ہرنی بچوں کو لیتی ہے، ادھر بار بار شکاری کہتا ہے محمد ہرنی نہیں آئے گی، اب نہیں آئے گی، وعدہ خلافی کر گئی، تم جھوٹے ہو۔ دیکھا گرد و غبار اڑ رہا تھا، چلی آ رہی تھی بچوں کو لے کر، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی بچوں کو سمجھانے میں، آئی نبی کے قدم ناز پہ اپنا منہ رکھ دیا، جیسے منہ رکھ کے رونے لگی۔